احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعوهن یأتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز الحکیم۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 260 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیوں کیا؟ اس کے کیا اسباب تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ پوچھا، یہ سوال کیا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، ذرا مجھے دکھا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہاں پر ایک سبب یہ بتلایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہ کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ نمرود سے تو ابراہیم نے یہ دعویٰ کیا تھا، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے چاہا کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھ لوں، میں اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھ لوں کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ میں آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ان کے دل کی اطمینان کے لیے انہوں نے اللہ سے یہ سوال پوچھ لیا۔ ان کو یہ شک نہیں تھا، شبہ نہیں تھا کہ اللہ زندہ نہیں کرے گا، ان کو شک نہیں تھا، ان کو یقین تھا کہ اللہ ضرور زندہ کرتا ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو اللہ سے یہ سوال کر لیے۔ تو اللہ نے کہا، اللہ نے پوچھا ابراہیم سے، قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ تو کہتا ہے کہ مردوں کو میں کیسے زندہ کرتا ہوں دکھاؤں، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں اے اللہ، مجھے پورا یقین ہے، میں ایمان لایا ہوں، لیکن میں دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا، شبہ نہیں تھا، ان کا ایمان پکا تھا، یقین تھا، لیکن وہ دل کے اطمینان کے لیے چاہتے تھے کہ ان کے سر کے آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو اللہ سے پوچھے، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو بتلانا چاہا، تو اللہ نے کہا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، کہا کہ تو 4 پرندے لے لے، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، 4 پرندوں کو لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے، اور ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو دیکھنا چاہتا ہے نا میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں، ایک کام کر، 4 پرندے لے لے۔ اب یہ پرندے کون سے تھے؟ اب اس کے بارے میں تو علماء کا بہت اختلاف ہے، لیکن یہ پرندے کون سے تھے وہ معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، وہ جو بھی تھے ہوں گے، وہ پرندے معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا تو اللہ خود بتاتا تھا یہ پرندے یہ تھے یہ تھے یہ تھے بول کر۔ جب اللہ خود اس کا ذکر نہیں کیا ہے تو اس کے بحث میں پڑھ کر اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اللہ نے 4 پرندوں کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ تو 4 پرندے لینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ٹکڑے 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 کر دیے، ٹکڑے کر کے جو ہے پہاڑوں کے اوپر پھیلا دیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 4 پہاڑوں پہ وہ پرندوں کو پھیلا دیے، 4 پرندوں کو، اور بعض روایتوں میں 7 پہاڑوں پہ 7 پہاڑوں کے اوپر وہ پرندوں کے ٹکڑوں کو پھیلا دیے، ادھر ادھر پھینک دیے۔ اس کے بعد کہا کہ تم پرندے کے ٹکڑے کرو، پھر پرندے کے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو پہاڑوں کے اوپر ادھر ادھر پھیلا دو۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر ان کو بلاؤ، تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے ٹکڑے کر کے ادھر ادھر پھیلا کر کے
ان کے سروں کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان پرندوں کے سروں کو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پرندوں کو آواز دے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پرندوں کو آواز دیے۔ جیسے ہی انہوں نے آواز دی پرندوں کو، تو ادھر ادھر کے ٹکڑے کیا کیے، آپس میں وہ ٹکڑے ایک ٹکڑے سے مل رہے تھے، ایک پر دوسرے پر سے مل رہا تھا، ان کا خون دوسرے خون سے مل رہا تھا ہوے میں، یہ سب مل کر ان کی طرف دوڑ کر آ رہا تھا۔ پرندہ پورا مل گیا سر کے بجائے، کیوں؟ سر کن کے ہاتھ میں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ تو پرندے کا دھڑ پورا مل گیا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ کر آ رہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، یہ سارا منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا، اللہ کی قدرت نظر آ رہی تھی۔ تو پرندوں کے دھڑ ان کے ہاتھوں کی طرف دوڑ کر آ رہے تھے، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک کا دھڑ دوسرے دھڑ کو ملانا چاہتے تھے تو نہیں مل رہا تھا، ایک کا دھڑ دوسرے کے دھڑ کو ملانا چاہتے تو نہیں مل رہا تھا، جس کا دھڑ ہے اسی کا سر اس کو مل رہا تھا۔ اللہ اکبر! یہ قدرت کی نشانی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اس کی ایک مثال اللہ نے جو ہے یہاں بتایا۔ اسی لیے آخر میں فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جان لے کہ بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے، اللہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، یہ آیتیں ہمارے ایمان کو اضافہ کرتی ہیں، ہماری امیدوں کو بڑھاتی ہیں، اللہ کے اوپر یقین کو بڑھاتی ہیں، اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اس بات کا پورا ثبوت جو ہے یہ آیتیں دیتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سے بھی سننے والوں کو کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔